احباب وائس آف رائٹرز کا اجلاس شروع ہوتا ہے۔ آج کی جو نشست ہے اس کی صدارت فرما رہے ہیں ممتاز افسانہ نگار، فلم ساز، ڈرامہ نگار علی آریان کیانی صاحب، اور آج کے مہمان خصوصی ہیں انجینئر طارق محمود صاحب۔ آپ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں اور اردو افسانے میں آپ کا ایک خاص مقام ہے، ایک معروف نام ہے۔ تو آج ہم طارق محمود صاحب سے بھی افسانے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور مہمان ہیں ڈاکٹر خرم، یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ طارق محمود صاحب یہاں تشریف لائے اور ڈاکٹر خرم صاحب نے بھی ہمیں اپنی صحبت سے نوازا۔ اور یہاں جو دوست تشریف فرما ہیں ان میں ڈاکٹر مشتاق احمد سحر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ ممتاز مزاح نگار، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری خوش نصیبی کہ جمال زیدی صاحب، ہمارے دیرینہ دوست ہمدم دیرینہ جمال زیدی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، آپ معلم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ادبی حلقوں میں بہت فعال شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یاسر ملک صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یاسر ملک صاحب انگریزی ادب اور اردو ادب پر ان کی خاص دسترس ہے، اور آپ انگریزی زبان کے مدرس بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں افسانہ نگار شاہد حنیف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی افسانوں کی کتاب بھی ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ تو آج میں جو اس چینل کے روئے رواں ہے امتیاز احمد قریشی صاحب، انتصاب کہانی کے روح رواں امتیاز احمد قریشی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور دوستوں کی یہ بڑی ایک خوبصورت آج کی گیدرنگ ہے۔ تو میں چاہوں گا خاص طور پہ ہمارا جو پیٹرن ہے کہ صاحب صدر جو ہیں وہ پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں، تو صاحب صدر سے میری گزارش ہے جناب علی آریان کیانی صاحب سے کہ آپ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، ہم کچھ گفتگو کریں مہمانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ عبید بازر احمد۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان جناب ڈاکٹر اپنا انجینئر طارق صاحب کا بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہماری محفل میں تشریف لائی ہیں۔ ڈاکٹر خرم صاحب میں آپ کا بھی بہت مشکور، آپ بھی میرے خاص مہمان، اور جناب اپنا جمال زیدی صاحب، آپ کا بھی تہہ دل سے سواگت ہے آپ کا کہ آپ آئے ہیں ہماری محفل میں، اور انشاءاللہ ہمارا تو یہ دوستوں کا ایک رش ہے، ٹھیک ہے، اس طرح محبتیں بانٹتے بس ہم شامیں کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی محفل جو ہے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو دوست کچھ گفتگو کرنا چاہیں کوئی بھی گفتگو طارق محمود صاحب سے آپ ذرا پوچھ سکتے ہیں افسانے کے حوالے سے، اور معاصر افسانہ کیسا چل رہا ہے، اور دیگر سرگرمیاں۔ طارق صاحب سے بہت شکریہ۔ طارق صاحب آپ آئے آج ہماری اس محفل میں، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سب سے پہلے میں ان سے دو سوال کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر کر دیں۔ ایک تو سوال آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ مثلا کرونا سے پہلے جو ہے آپ نے ایک دو افسانے حلقہ ارباب ذوق میں پیش بھی کیے، اور ایک سلسلہ آپ کا ایک سیلف نظر آ رہی تھی، ایک سمت نظر آ رہی تھی، اس کے بعد ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اور کچھ آپ تنقید کی طرف جو ہے آپ کا رجحان ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل۔ دوسرا سوال بھی ساتھ میں یہ کر رہے تھے کہ حلقہ ارباب ذوق کے کرونا کے بعد اب کیا صورتحال ہے، اور لوگوں کا رجحان کیا ہے، اور ادب کے حوالے سے ایک مجموعی جو ہے وہ گفتگو۔ پہلے آپ اپنے بتائیں اپنے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ امتیاز قریشی، ماشاءاللہ ہمیشہ سے فعال رہے ہیں، کوئی بھی معاذ ہو، ابھی ہم نے چاہے فوج کا محاذ ہو، جی کوئی بھی فرنٹ ہو، یہ ہمیں سوئے پڑے ہوئے بندے کو بھی ایک کھڑا کر دیتے ہیں، فوجی کو آپ لڑنا شروع کر دیں، یہ ان کا کمال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج اتوار کا دن ہے،
اور گرمی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہ کمال ہے ان کا کہ جو ہے یہ جھنجھوڑتے ہیں اپنے احباب کو، دوستوں کو. تو میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ماشاءاللہ مجھے وائس آف رائٹرز کے پلیٹ فارم پہ آپ نے لوگ آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ محبتیں بانٹتے ہیں، عزت بخشتے ہیں. تو باقی تو تخلیقات کے حوالے سے جو بات ہے، ظاہری بات ہے یہ لکھنا ہمارے جیسے معاشرے میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو جیسے صدقہ جاریہ ہے، اور پھر میں کہتا ہوں ایک جہاد ہے. مطلب یہ ہر لمحہ اس کے اوپر آپ کو فہم جمع رہنا پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو اس عمل سے جڑا ہوا ہے. لیکن معاملات زندگی کے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے جو معاش کی رسی سے بندھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اس در کبھی اس در تو بھٹکتے سے رہتے ہیں. خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. میں نے الحمدللہ ادب کے ساتھ اپنا ناطہ اور اپنا رشتہ ہمیشہ سے برقرار رکھا ہے اور جمع رکھا ہے. اس کو تقویت بھی پہنچاتے ہیں، لمحات بخشتے ہیں. باقی یہ ہے کہ میں نے کچھ افسانے ہلکا باب ذوق میں پیش کیے تھے. اس کے بعد پھر میرا رجحان کچھ ظاہری بات ہے، مطالعہ آپ جس طرف کرتے جاتے ہیں تو وہ ایک بڑا ڈرائیونگ فورس ہے، کچھ جاننے کی بھی لگن ہے. تو تنقید کے حوالے سے مطلب کافی جو ہے میں ایک رجحان میرا اس طرف بھی آ رہا ہے. ابھی حالیہ لاسٹ ویکنڈ پہ ہم نے ایک پروگرام کیا ہے امجد طفیل صاحب کی افسانوی مجموعہ کے حوالے سے. اس پہ ایک میں نے اپنا تنقیدی مضمون بھی پیش کیا. اب آپ کی نظر وہاں پہ بڑے احباب تھے، تو ماشاءاللہ اس میں ابھی ہم رات کو نشست ہوئی ہے، بلکہ کل شام کو اس میں گوپی چند نارنگ صاحب کی وفات کے حوالے سے ہم نے تعزیتی پروگرام ریفرنس کنڈکٹ کروایا. اس میں اختصار عارف صاحب تشریف فرما تھے انہوں نے، اور حمید شاہ صاحب نے، اور ڈاکٹر فاروق ندیم ہیں، اور یہ جتنے بھی جامعات کے پروفیسر ہمارے احباب تھے انہوں نے بڑی بھرپور شرکت کی. تو ماشاءاللہ کچھ یہ بھی ہے کہ آپ جیسے ہلکا باب ذوق میں ایک تنقیدی سی فضا بنتی ہے. پھر جب تک آپ کو تنقید کے اوپر عبور نہ ہو تو میرا خیال ہے لکھنے کا عمل اس طرح نکھار کا اس پہ نہیں آتی. تو بہرحال یہ چلتا رہتا ہے، میرا خیال ہے دونوں چلنی چاہیے ساتھ. اچھا طارق، میں نے دیکھا کہ ایک تو حلقے کا جب رواں اجلاس ہوتا ہے تو بہت خوبصورت اس میں بھی تنقیدی گفتگو ہوتی ہے، بڑی اہم باتیں آتی ہیں. اور اس کے بعد حلقے کے اجلاس کے بعد بھی آپ لوگ یعنی کہیں جب چائے کی میز پر بیٹھتے ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا آپ کے ساتھ بھی بڑی اچھی محفلیں ہوئیں. اور بڑی رمضان میں تو یہ تھا کہ سحری تک ہم بیٹھے رہتے تھے، اور اس میں جو بڑی برجستہ باتیں اور بے تکلفانہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک نئی ڈائمنشن بھی آتی ہے. یعنی جو باتیں حلقے میں ہم جو آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا بہت زیادہ لحاظداری کا خیال رکھتے ہوئے نہیں کر سکتے، پھر وہ چائے کی ٹیبل پر جو دوستوں کے کہکہے ہوتے ہیں ان میں جو باتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ آپ کے پاس میں نے دیکھا ایک بڑا اچھا تنقیدی ویژن ہے آپ کے پاس، اور آپ یہ ساری چیزیں جو اسلام آباد میں اس وقت بڑی اچھی سرگرمیاں خلیق الرحمان صاحب اور آپ کی ساری ٹیم اور مجلس عاملہ بہت اچھی تقریبات یہ کروا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں افسانہ جو ہے، خاص طور پر آج ہم کیونکہ آپ بھی افسانے کے خصوصی طور پر اختصاص آپ کا افسانہ ہے، تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں معاصر افسانہ کیسا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ بتائیں دوستوں. معاصر افسانہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان رائٹرز باب ذوق اسلام آباد سے وابستہ جتنے بھی ہمارے ادیب ہیں، اور لاہور میں بھی کام کر رہے ہیں آپ اس طرح کراچی میں بھی، اکراس دی بارڈر انڈیا میں بھی ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے معاصر افسانہ جس طرح ایک تحریک کی صورت میں آپ کو 90 میں 80 میں اور ایک آپ کو ایک کھیپ نظر آتی تھی، جی وہ میرا خیال ہے اب کچھ بٹ گئی یہ بات. مطلب
ہر بات اپنی جو ہے نا ہر بندہ اپنے مخصوص خانوں میں رہ کے، اس کے باوجود ہماری کچھ خواتین رائٹرز کی ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، اس میں دھرتی رنگ کے حوالے سے اس میں خواتین ہیں وہ بڑی متحرک ہیں، فعال ہیں. اسی طرح عثمان عالم اور ان کے کچھ رفقا ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں افسانے کے اوپر. تو میرا خیال ہے افسانہ چل رہا ہے اور اس کو میرا خیال ہے مزید پروان چڑھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، اتنے موضوعات ہیں اور اس کے اوپر رائٹر کو قلم بردار وہ ہونے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہمارے میرا خیال ہے ایک جنریشن گیپ مجھے نظر آتا ہے، مطلب 90s اور ایک ٹرانزیشن ایرا بھی چل رہا ہے. اور کچھ لوگ جو ہمارے نئے لکھنے والوں کے لیے لکھنے کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ آپ براہ راست آپ لکھنے کے عمل سے جڑ جاتے ہیں، اور ایک پھر یہ ہے کہ آپ اپنی روایت کا مطالعہ کر کے، کلاسکس کا مطالعہ کر کے آپ آئیں اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ جو ہمارے لوازمات ہیں ادب کے، تو جو ہماری پوری روایت ہے کلاسیکی شعر و ادب کی روایت ہے، افسانہ کی جو روایت ہے، نہیں جاری بس اس کے بعد میرا خیال ہے یہ ان چیزوں کو جو بندہ اس راستے سے آتا ہے، بہت شکریہ، اس کا ویژن اور ایک جو براہ راست جس نے کسی موضوع کے اوپر قلم اٹھانا، ظاہری بات ہے آپ کو اس میں واضح فرق نظر آئے گا. تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں یہ مجھے خلائق نظر آتا ہے ایک جنریشن گیپ کی صورت میں، چونکہ عہد بھی بدل رہا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا طارق یہ بتائیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر خرم صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور نئی نسل کے نمائندہ ہیں. تو یہ نئی نسل کا شعر و ادب کی طرف آنا، میرا سوال ڈاکٹر خرم صاحب سے ہوگا. ڈاکٹر خرم جو ہیں یہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور سرجن بھی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سرکاری ہسپتال میں اپنے فرائض منصبی بھی انجام دے رہے ہیں. تو یہ بھی لٹریچر کی طرف اگر آئے تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. کیا نئی نسل جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رجحان ہے؟ میں بات شروع کروں گا ڈاکٹر خرم صاحب سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب میں کچھ دلچسپی ہے نئے عہد میں، یا ادب بالکل ختم ہو گیا، لوگ دلچسپی نہیں لیتے؟ کچھ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. بہت شکریہ سر، آپ نے آج اس عظیم شخصیات کی محفل میں مجھے کچھ لب کشائی کا موقع دیا. آپ کے سوال پہ جاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر پاک میں ان کی مٹی میں بہت ہی زیادہ زرخیزی رکھی ہے. ماشاءاللہ. نئی نسل جہاں تک اپنے باقی امور سر انجام دے رہی ہے، بہت کم ریشو ہے جو ادبی خدمات سے وابستہ ہے اور ان میں اپنے آپ کو وہ نکھار کے پیش کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو سراہا جائے اور کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تو ضرور ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا خمیر چھپا ہوا ہے کہ جس کو اگر وقت دیا جائے تو وہ بہت ہی اعلیٰ پایا کی خدمات جو ہے بہت عمدہ بات ہے ماشاءاللہ. واہ بہت زبردست. کیا کہتے ہیں. کیوں طارق صاحب آپ اس حوالے سے یا ہمارے علی ریان صاحب سے افسانہ سنتے ہیں؟ کوئی ان کی وہ جی جی چھوٹا سا کوئی پورشن ایک سنا دے گا. جی جی ٹھیک ہے. افسانہ سنائے نا، بہت طویل نہ ہوگا. نہیں طویل نہیں ہے وہ، ان کی طویل بھی جو ہے نا وہ ایک میرے شاید موبائل میں پڑا ہوگا یار. ان کو ادھر کوئی کرسی رکھ دیں، ان کے آگے رکھیں، نہیں بس یہ یہ آرام سے یہ کھاتے رہیں. ٹھیک ہے. یہ بس یہ ادھر ارشاد سر. جی. افسانے کا نام ہے ڈاک میں گمشدہ محبت. ڈاک میں گمشدہ محبت. ڈاک ٹکٹ اور محبت. جب بھی رت جگوں کی رت آتی ہے مجھے اس چٹھی رساں کا خط اور رملہ یاد آ جاتی ہے. آئے ہے. جب بھی رت جگوں کی رت آتی ہے مجھے اس چٹھی رساں کا خط اور رملہ یاد آ جاتی ہے. لوگ آج بھی اس چٹھی رساں کا ذکر ایک عجیب و غریب کہانی کی شکل میں کرتے ہیں، اور یہ کہانی اس روز شروع ہوئی تھی
जब उस चिट्ठी रसा ने नौकरी से सबकदोश होने के दूसरे ही रोज़ अखबार में एक इश्तिहार दे दिया था। क्या बात। उसका इश्तिहार पढ़ते ही कई जवानी डले लोगों ने उसके घर का रुख किया, मगर कोई भी उस अधेड़ उम्र चिट्ठी रसा को उस खत का मजमून ना सुना सका जो आज से 27 साल पेशतर किसी आशिक ने अपनी रमला को लिखा था। खत बड़ा ही जज्बाती और रोमानवी सा था और उसमें उस लड़की रमला की ऐसे अल्फाज में मंजर कशी की गई थी कि खत पढ़ने वाले फ़ौरन ही ऐसी किसी लड़की के तस्वर में खो जाएं। खत के आखिर में ऐसा कोई नामो पता मौजूद नहीं था कि जिससे खत लिखने वाले पर रोशनी डाली जा सके। अलबत्ता चिट्ठी रसा अपनी ज़िंदगी में कहा करता था कि ऐसा खत कोई बहुत बड़ा मजमून निगार लिख सकता है या फिर अफसाना निगार। बहुत खूब, बहुत चिट्ठी रसा खत अपने पास रह जाने की वजह अपनी तनख्वाह बताता था। अच्छा। उसका कहना था कि वो हर पहली पर इस पर टिकट लगाकर इसे पोस्ट करने की सोचता था, मगर सरकार की पॉलिसियां हमेशा उसे ऐसा करने से रोक देती थी। बहुत अच्छा। क्या बात है। हत्ता के 27 बरस गुजर गए और वो अपनी 32 साल नौकरी के बाद सबकदोश भी हो गया। बस सबकदोश होते ही उसे उस खत का ख्याल भी आ गया जो 27 बरस से उसके पास महफूज था। हाय हाय क्या कमाल है। छोटा। फिर खत का ख्याल आते ही उसने इश्तिहार देने में देर न लगाई। वाह वाह वाह, बहुत चिट्ठी रसा के महल्लेदारों का कहना है कि उसके इश्तिहार ने मोहब्बत की तलाश में भटकने वालों और हारे हुए लोगों में खलचल सी मचा दी थी। फिर कई लोग अपनी अपनी आंखों में जनाजे और कंधे पर कफन डाले उसके पास आए और उस खत का मुतालबा किया जिसका उसने अखबार में इश्तिहार दिया था। बहुत आला जी, बहुत आला। इस पे चिट्ठी रसा ने उन लोगों को उस खत का मजमून सुनाने को कहा। और ये सुनते ही जब इस पे चिट्ठी रसा ने उन लोगों को इस खत का मजमून सुनाने को कहा और ये सुनते ही जब लोगों की पेशानी पर सोच की शिकने से उभर आई तो उसने हाथ उठा दिया और कहा, जिस मोहब्बत को याद करना पड़ जाए उसका तो नाम भी मोहब्बत के साथ नहीं लिया जाना। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है जी, क्या बात। जिस मोहब्बत को याद करना पड़ जाए उसका तो नाम भी मोहब्बत के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। चिट्ठी रसा के दफ्तर के साथियों का कहना है कि हमने उसे बहुत समझाया कि वो किसी तरह इस खत से जान छुड़ाए। जिस किसी का भी खत है उसे दे आए। हाय 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 हाय। भला 27 बरस पुराना मजमून भी किसे याद रहता है, मगर उसने किसी की ना सुनी और कहने लगा, जो लोग उन्हें दिल से लिखा हुआ खत भूल सकते हैं उन्हें तो फिर कुछ भी याद नहीं कराया जा सकता। क्या बात। जो लोग उन्हें दिल से लिखा हुआ खत भूल सकते हैं उन्हें तो फिर कुछ भी याद नहीं कराया जा सकता। उसके अजीजों ने चिट्ठी रसा पर कड़ी नुक्ताचीनी की थी और कहा था, हो सकता है वो अफसाना निगार आशिक और उसकी रमला दोनों मर गए हो, फिर क्यों तुम बुराए लफ्जों का बोझ उठाए करते हो। खूबसूरत जुमले। इस पर पहली बार चिट्ठी रसा ने थोड़ी सोच सी उठा ली थी और फिर उसने कहा था, मैंने सारी ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर बसर की है। सूरत हाल का कुछ भी हो, मैं ये खत उसके वारिस तक पहुँचा कर दम लूँगा। बाद में मेरी मुलाकात चिट्ठी रसा के गहरे दोस्तों से भी हुई। उन्होंने भी यही कहा, हरचंद वो एक ज़िद्दी और अनापरस्त चिट्ठी रसा था। फिर भी हमने उसे समझाया, छोड़ो जाने भी दो यार, भला 27 बरस पुराना खत किसके लिए अहम हो सकता है। अभी हमने इतना ही कहा होगा कि उसकी आंखों ने एक नामानूस सा फासला तान लिया और बरसों पुरानी दोस्ती गैर अहम होती चली गई। क्या बात। अफसाना निगार आशिक का अपनी रिमला को लिखा हुआ खत अफसानवी अहमियत अख्तियार करता जा रहा था। मुझे उसके दोस्तों को भी अलविदा कहना पड़ा और ख़ुद मैं उठकर घर आने के लिए बेचैन हो गया। घर आके मैंने अपनी बीवी माहम से अफसाना निगार और उसकी रिमला के ख़त का जिक्र किया तो वो कहने लगी, हाँ बरसों पहले एक चिट्ठी रसा का इश्तिहार अखबार में छपा तो था, एक ख़त का जिक्र था उसमें। हाँ याद आया, एक लड़की रमला का हवाला भी था। मैंने अपने चेहरे के गिर्द अफसोस का एक हाला सा बना लिया और कहा, अब वो चिट्ठी रसा इस दुनिया में नहीं रहा, वरना मैं उसका खत देखने ज़रूर चाहता। इतना सुनना था कि माहम की आंखें कुछ शक्की सी होगी।
थोड़ी देर में वो कह रही थी वो ख़त किसी ने भी लिखा हो, मगर आप क्यों इस कदर बेचैन हो रहे हैं। मैंने अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए कहा वो ख़त किसी का भी हो माहम, मगर मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ उसकी तहरीर से है। दिलकश और दिल नशी अंदाज में लिखे हुए पैराग्राफ मेरी कमज़ोरी है। इतना सुनना था कि मेरी बीवी की आंखें कुछ बरसी आईं और वो रोमांसी सी होकर कहने लगी, आखिर ऐसा ख़त देख के आपको क्या मिलेगा जो हमारी शादी से पहले ही किसी ने किसी को पोस्ट कर दिया था। हाय 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 हाय। मैंने इस बार घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा, देखो तुम एक बार पहले भी मुझे उस शख्स की छतरी देखने से बाज कर चुकी हो जो दिसंबर में मर गया, जो सावन में मर गया था। छतरी के जिक्र पर उसकी आंखें छमाछम बरस पड़ी और थोड़ी देर में हिचकियाँ लेते हुए कह रही थी, मुझे डर है मुझे डर है अफसाने का अख्ताम कहीं इधर उधर ना रह जाए। यार, असल में ये मोबाइलों में ये प्रॉब्लम है। खैर कोई मसला नहीं है, ढूंढ लेंगे। बस वो आखिरी नहीं, ज़ुबानी भी याद नहीं रहा अब। कोई बात नहीं, वैसे समझ आ ही गया है। ये 94 की मेरी बुक में है। चल सर ढूंढे बस। बस एक आखिरी जी जी। मुझे डर है उस छतरी की तरह ये ख़त भी आप ही का ना हो। मैंने इस बार झुंझलाते हुए कहा, क्या बात करती हो माहम, मैं अब मार के 27 साल का हुआ हूँ और ये वाक़या तो मेरी पैदाइश से भी। मैं अभी और ऊंचा बोलना ही वाला था कि उसने मेरी बात काट दी और फिर मज़ीद चिढ़कर कहने लगी, अदीबों का क्या ठिकाना, ये लोग आते बाद में हैं, निशानियाँ अपनी पहले भेज देते हैं। बहुत खूब। माशाल्लाह जी, डाक में गुमशुदा हूँ। बहुत अच्छा अफसाना आपका सुना और हल्की फुल्की सी गुफ्तगू भी हुई, हल्की फुल्की मौसीकी भी यहाँ जारी है। और अभी शाहिद हनीफ साहब मुस्तरिब नज़र आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि इशारा कर रहे हैं कि एक अफसाना इन्होंने एक मुख्तसर सा अफसाना लिखा है और मैं समझता हूँ वो बहुत उम्दा अफसाना है। हम वैसे सुन चुके हैं वो अफसाना, तो अगर इम्तियाज़ कुरैशी साहब इजाज़त दें इस हवाले से तो अगली नशिस्त रख लें। हाँ, अगली नशिस्त पे कर लें। तो उसमें क्योंकि वक्त तंग है, एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है हम यासिर मलिक साहब से कहेंगे कि वो कंक्लूड करें। पहली बात तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि वॉइस ऑफ राइटर्स का जो ये इजलास है, पहली दफ़ा मैं इसमें हाज़िर हूँ। और अभी जो अली साहब का अफसाना सुना हमने, इसके अलावा जो मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनके भी शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब आए, नोमोस शायर, तो इनकी कामयाबी के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस मैदान में कामयाब करे। बाकी संजीदा अदब के हवाले से जो भी खिदमत वॉइस ऑफ राइटर के हवाले से की जा रही है वो काबिल सताइश है और इस तरह की एक्टिविटीज़ वॉइस ऑफ राइटर्स के हवाले से होती रहती हैं। उबैद बाज़ हमर साहब हैं जो बानी हैं इस तंजीम के, तो उनकी काफ़ी खिदमात हैं। इम्तियाज़ अहमद कुरैशी साहब जो इंतसाब कहानी के नाम से चैनल चला रहे हैं, उनकी भी बड़ी खिदमात हैं अदब के हवाले से, तो उनके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो अदब की खिदमत कर रहे हैं। किसी न किसी हवाले से अपना हिस्सा जो है हर आदमी डाल रहा है और यही काबिल तारीफ़ बात है। और सब तमाम अहबाब के लिए दुआएं हैं मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया यासिर। इम्तियाज़ थोड़े से कमेंट जमाल जैदी साहब के ले लें। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों शायरी जी तमाम दोस्तों में इनके दरमियान अपने आप को पाकर बहुत खुश हूँ। और ये देखने को मिल रहा है कि हम में 4 लोग जो हैं आज बिल्कुल नए हैं। हमारे मेहमान खुसूसी भी, सर्जन साहब भी, यासिर मलिक साहब भी और मैं, यानी वॉइस ऑफ राइटर्स के हवाले से या मेरी भी पहली शिरकत। जो अफसानचा पेश किया गया, और कुछ तो नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे PTV लाहौर का एक ड्रामा एक लंबे अरसे तक चलता रहा था, रात, रेल और ख़त, उससे का मुझे पस मंज़र इसमें नज़र आया।
اس میں کہانیاں تھیں، یہاں یہ ایک کہانی ہے، لیکن وہ سارے ڈراموں اور ساری کہانیوں کے اوپر اس میں جو محبت کا ایلیمنٹ تھا، عنصر تھا، اس نے اوور لیپ کر لیا. مجھے ابھی بھی اس کے کچھ ایپیسوڈز یاد ہیں کہ لوگوں کی مختلف مجبوریاں تھیں. وہ جو ایک بوری میں خط کہیں کسی اسٹیشن پہ رہ گئے تھے، جو پہنچنے تھے منزل پہ اور وہ نہیں پہنچے. اچھا، اب وہاں سے پروڈیوسر نے اور ڈائریکٹر نے کیا لیا کہ ان خطوں میں کیا ہوگا، کیا ڈیمانڈز ہوں گی، کیا پروگرامز ہوں گے، کسی کی شادی ہوگی، کسی کے ایجوکیشن کا معاملہ ہوگا. وہ سب چیزیں 30 سال تک کے لیے دور چلی گئی. تو آریان کیانی صاحب نے بھی آج اس در کو وا کر دیا ماشاءاللہ. اور ہم سب محض سن رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور کچھ چیزیں بھی یاد آتی رہیں کہ اس مختصر سے افسانے میں انہوں نے بہت بڑا جہاں سمو دیا. واہ اور اس طرح کی ماشاءاللہ. محفل میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے فورمز ہیں، ہم سب پہ ہی ہم ہی سب لوگ جایا کرتے ہیں، لیکن جتنے لبرلی ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور بالکل ہم گپ شپ کے موڈ میں اظہار خیال بھی کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت شکریہ امید ہے کہ جماعت عزیز صاحب، بہت شکریہ. اصل میں بڑا مختصر سا وقت ہے اور تشنگی تو بہرحال ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ احباب کا ذرا ہلکا پھلکا سا تعارف ہو جائے. نشستیں جاری رہیں گی. امتیاز قریشی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ کنکلوڈ کریں کچھ اختتامی کلمات. بہت شکریہ عبید صاحب اور تمام دوستوں کا، سعید صدر آپ کا بہت شکریہ. بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عبید واضح صاحب عمر نے یہ جو وائس آف رائٹر کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ اوپن ہے سب کے لیے. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں. یہ اس کی خوبی یہی ہے کہ اس میں ممانعت نہیں ہے. جتنے بھی ہم خیال لوگ ہیں، ادیب ہیں، دوست ہیں اور غیر ادیب بھی ہیں، ان کو ہم جب بھی میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ آ سکتے ہیں. میں اس تنظیم کا جو ہے وائس آف رائٹر کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی یہ ویڈیو جہاں تک پہنچتی ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم آپ کو انوائٹ بھی کریں گے اور آپ آ کے کھل کے بے لاگ اپنا تبصرہ کریں، اپنی کنٹریبیوشن ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمارے ساتھ بات کریں، ادب پہ گفتگو کریں. آج کے لیے اتنا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.